نے دکھایا ٹکڑوں کو عطا کے دامن میں لایا اجرکم من اللہ کوئی غم نہ تھے سوائے غم مظلوم کربلا کے لیکن تابوت تو بہت سارے ہیں لیکن میں جس پہلے پر عرض کرتا ہوں ان تابوتوں میں محمد ابن ابی بکر ابن حسن اور ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ جانتے ہی ہو نا محمد کو کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے پہ روئی ہے دو لمحے میں یہ تابوت روک دینا جب میں کہوں میں تبلیغ کرانا ساری مائیں اپنے بیٹے کو روئی ہے ایک ماں ہے جو نہیں روئی اور نو محمد کی ماں ہے زینب سب پہ روئی نہیں مومنوں رو کے بتاؤ نا زینب سب پہ روئی اور نو محمد پہ نہیں روئی نہ کربلا میں روئی نہ شام میں روئی نہ واپس آئی تب روئی اور انہوں نے محمد کے جنازے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ابی بکر ابن حسن کے اور محمد ابن عبداللہ کے اور محمد کے جنازے آ رہے ہیں اور سننا زینب کہیں نہیں روئی مگر جب گھر پہنچی اور تو نندے مسلے دیکھے زینب بیٹھ گئی بیٹھ کے کہتی ہے میرے لاڈلو مجھے معاف کر دینا زینب تمہارا ماتم کرتی روئی کرو یہ ہے محمد اللہ اکبر اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اللہ اب پتا ہے ان کے تابوت آئیں گے ماں کا نام ہے ام المنین شہادت کربلا کے بعد بی بی جنت البقیع میں بیٹھ کر قبریں بناتی عباس یہ تیری قبر جعفر یہ تیری قبر یہ جو تابوت آ رہے ہیں نا ان میں تابوت کا کلم آئے گا پتہ ہے کس کا اس کا جس کا جنازہ حسین خیمے میں نہیں جائے ایک روایت سننا میں زیادہ روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں عباس کیا کربلا میں سب سے چھوٹی قبر جس کی اسے عباس کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جناب زینب علیہ مقام نے کہا تھا جب حسین پہ ہو چکی سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو مولا نے سہارا دیا فرات کے پاس لائے جناب زینب نے دائیں اور بائیں دیکھ کے کہا سجاد میں نے عباس کی قبر میں کہا تھا یہ تو کسی بچے کی قبر ہے میرا مولا کہتا پھوپھی اماں جب میں آیا امبو کا جسم اتنا پامان تھا اے پھوپھی اماں میں نے جسم کے ٹکڑے چٹائی میں جمع کیے اور اس کے بعد قبل کیے آ گیا عباس کا تابوت جناب زینب کا تابوت اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے جانتے ہیں یہ عباس کون ہے آیت اللہ ہوئی جب بھی مولا عباس کی زیارت میں جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب اے زینب کی چادر تم پہ میرا سلام اللہ کوئی غم نہ دے اللہ دارو شب اربعین ہے نا بھوکوں کا چہلو بے کفنوں کا چہلو پیاسوں کا چہلو اگر تمہارے گھر کوئی مر جائے اور اس کا چہلو ہو تو کیسے روتے ہو اگر کو مل اللہ روایت سنا اس کے بعد تابوت آئے گا جانتے ہیں آپ اب کس کا تابوت آئے گا جس کی ماں یہ کہتی ہے اے رونے والوں تم نے میرے اکبر کو نہیں دیکھا آرام سے رکنا یہ روایت سن لو اس کے بعد تابوت آئے گا اکبر کے ساتھ اور بھی تابوت ہوں گے مگر میں پڑھ رہا ہوں اکبر کیوں پڑھ رہا ہوں 18 سال کا اکبر صورت میں محمد جیسا سن فاطمہ کا ہے ایک روایت مجھے بہت ڈر لگتا ہے مومنوں کے دل بڑے نازک ہیں جناب مختار نے قاتل اکبر کو گرفتار کیا پوچھا تو نے اکبر کے سینے میں برچھی کی علی کو توڑا کیا وہ کہتا ہے مختار
میں نے توڑا نہیں، میں نکالنا چاہ رہا تھا، نکل نہیں رہا تھا، بس دیکھتا طرف ہو۔ وہ کہتا ہے جب نہیں نکلا اور میں نے دیکھا حسین آ رہے تھے، وہ کہتا میں نے پرچی کو گھمانا شروع کیا، میں نے پرچی کو گھمانا شروع کیا، اکبر پرچی کے ساتھ گھومنے لگا، میں نے پرچی کو گھمانا شروع کیا، اکبر پرچی کے ساتھ گھومنے لگا، پھر میں نے پرچی کی علی کو توڑ دیا، جب توڑ کے چلا تو کہہ کے چلا اب میں دیکھتا حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ وہ کہتا پھر حسین آئے، اکبر کے کلیجے پہ ہاتھ تھا، پوچھا اکبر کیا ہوا؟ کیا بابا سینے میں درد ہے؟ میرے نال درد کیوں ہے؟ کیا بابا سینے میں پرچی کی علی ٹوٹ گئی؟ حسین نے انگلیاں ڈالے، روایت کیسے حسین نے نکالا نہیں جانتا، پرچی کیا نہیں نکلی، بس مورخوں نے یہ لکھا کہ حسین جب اکبر کے سینے سے پرچی کی علی کو نکالتا ہے تو پرچی کی علی نہیں نکلی، اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ پوری روایت کا ذمہ دار ہے۔ کربلا میں جتنے حسین نے لاشیں اٹھائے کسی میں کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کاش بات پہنچ جاتی، بیٹے کو اٹھایا سینے سے لگایا، کچھ دور چلے چلا نہیں گیا، کہ اکبر معاف کر دے تیرا بابا ضعیف ہو گیا، پھر اکبر کو پشت رکھا، پھر چلے چلا نہیں گیا، کہ اکبر تیرے بابا کی کمر خمیل ہو گئی۔ اس کے بعد حسین نے اکبر کے لاشے کو زمین پر رکھا اور ان کی آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا جنازہ اٹھاؤ۔ بچے آئے، حسین نے کہا عباس کیا کڑائی پہ سوتے ہو چین سے؟ اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکے گا حسین سے۔ یہ اسی اکبر کا جنازہ ہے۔ جنازہ خیمے میں پہنچا، بیویوں نے گریا شروع کیا، اکبر کی آواز بلند ہو گئی، ہاں آرام سے چومنا۔ یہ اسی اکبر کا جنازہ ہے جس کی بہن مدینے میں انتظار کرتی رہ گئی، میرا بھیا کب آئے گا، میرا بھیا کب آئے گا۔ ہاں زیادہ رو، تھوڑے سے سانس لے لو۔ آدھے گھنٹے روئے، پیاس لگی یا نہیں، پانی کی طلب ہے، اگر طلب ہے تو ایک بار تو ہائے سکینہ۔ اجر کو ملتا جانتے ہو، اب تابوت نہیں آئے گا، اب وہ جھولا آئے گا جو ماں عالم خیال میں جھولاتی ہے۔ کربلا میں ہر شہید ایک بار شہید ہوا، رباب کا بیٹا 2 بار شہید ہوا ہے۔ میں کوئی زور نہیں کرتا، میرے سینے میں کتاب ہے، لیکن روایت سے میرا مولا کا ایک صحابی ہے منہال کوفی، منہال نے پوچھا مولا شام غریبہ کے حالات بتائیں۔ میرا مولا کہتا منہال خیمے کی جلی ہوئی رات کے ہم بیٹھے تھے، میری پشت پہ بھوکی زینب تھی، اماں رباب تھی، اماں فضہ دوڑ کے آتے کہتی ہے رباب تیرے بیٹے کی خیر۔ اماں رباب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابھی لشکر یزید میں سرحائے شہداء کو شمار کیا گیا، 71 سر ہے، 72واں سر نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون کس مرحلے پر کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیزہ برداروں نے نیزہ اٹھایا ہے، بڑے بڑے نیزے اٹھائے تھے، پسر سعد نے کہا جہاں نرم زمین دیکھو وہاں نیزہ مارتے جاؤ۔ میرا مولا کہتا ہے روکنا، ابھی نہیں کہا، میرا مولا کہتا ہے منہال میری آنکھوں کے سامنے، ابا رباب کی آنکھوں کے سامنے نیزہ زمین میں جاتا تھا، باہر آتا تھا، بات طرف جاتی تھی، منہال ایک نیزہ زمین میں گیا، خالی نہیں آیا، نیزے کے ساتھ بھیا اصغر باہر آیا، جیسے ہی اصغر باہر آیا
اما رباب نے دیکھا، ظالم نے نیزے سے اسلم کو نکالا، نکالنے کے بعد بھیا کی زلفوں کو پکڑا، خنجر نکالا، اما رباب کے سامنے سر و تن میں جدائی کر دی۔ یہ اسی اسلم کا جھولا ہے جس کی نکریاں لے کے رباب جیتی رہی۔ آئے میرا اسلم غریب بادشاہ۔ آپ غور سے دیکھیں نا، تیر بھال کا تیر بنا ہے، تیر کا قد بڑا ہے، اصغر کا قد چھوٹا ہے۔ آہار بنا ہے، مجلس ہو گئی، آپ نے پڑھ لی کیا ایک بات کرو، سلام حسین رحیم۔ اب کس کا ہوتا ہے؟ جس نے کہا میں وہ شہید ہوں جسے رولا رولا کے شہید کیا۔ اب اس کا تابوت آئے گا جس نے کہا انا قتیل العطشا، میں وہ غریب ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ سنبھل کے ذرا مومنوں، شہادت نہیں پڑھتا، نہ میرے اندر طاقت ہے، میں ایک مرحلہ پڑھ رہا ہوں۔ حسین کتنا زخمی ہے؟ میرے حدیث کہتے ہیں 1900 زخم تنے چاک چاک پر زیدہ نکل حسین طرف طرف آئے حسین۔ ایک روایت پڑھاؤ، زیادہ روایت نہیں پڑھ سکتا۔ حسین کتنا مظلوم ہے، کیوں پہ چیز کھا چکے۔ حسین تھوڑے سے زمین پر آئے، حسین کا جسم نشیب میں گرا۔ کہاں گرا؟ نشیب میں۔ شمر ملون خنجر لے کے چلا، خنجر تیز تھا، اسے پتھر پہ مار کے اس نے خود کیا۔ جب پہنچا تو دیکھا کہ حسین کا لاشا نشیب میں ہے، زینب دلے زینبیہ پہ کھڑی ہے۔ اس نے کہا سوچا بہن کے سامنے بھائی کو ذبح کرنا ہے، سادات کا مجمع ہے، اگر برداشت کر لے۔ حسین تیروں کے آسمان پر تھے، لاشا نشیب میں تھا۔ شمر نے حسین کی زلفوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا لے کے چلا، یوں گھسیٹتا ہوا لے کے چلا۔ بہن سامنے ہے، جناب زینب کہتی ہے ایک پہ سارے ساتھ میرا مانا آیا بے گناہ ہے۔ شمر کا خنجر چلنے لگا، حسین کے گلے پہ خنجر پڑا۔ حسین نے پہلے پہ کہا اے نانا مدد کو آئیے، تجھے